बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिली के साथ हंसता बसता रखे, खुश रखे, सलामत रखे। हमारी दुआ होती है आप सब बहन भाइयों के लिए। देश परदेश से जो मेरे प्यारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी बेटी फातिमा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो मैं आपको बताती चलूँ कि क्यों वो परेशान है इतना, क्यों सुबह से रो रही है। असल में वो देखिए, वो बैठी है सामने, ये देखिए ये बैठी है मेरी बेटी। मेरी बेटी गई थी अहमद खान के साथ सौदा लेने के लिए, ठीक है। तो वहां पर अपना, जहाँ पे सौदा लिया वहां पे अपना मोबाइल छोड़ कर आ गई। मेरी सियाणी सी बच्ची, अक्लमंद बच्ची मेरी। ये देखें फातिमा, मम्मा मेरा मोबाइल है। आप फिर क्यों छोड़ कर आई थी मोबाइल? मुझे नहीं पता चला था, अहमद को मेरी याद आया मेरा मोबाइल। नहीं, आपने सौदा लिया और मोबाइल वहीं छोड़ दिया, ये कैसे कर लिया मुझे बताओ। मुझे याद नहीं रहा मम्मा। अब क्या हो सकता है, मिल जाएगा। आप अल्लाह पाक से दुआ करो आपका मोबाइल मिल जाए, ठीक है। प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास 3 मोबाइल हैं। एक तो ये जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ, इसको मैं अपने पास रखती हूँ, या फातिमा के बाबा अपने पास रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रहिए खुश आबाद रहें, इससे मुस्कुराते रहिए। अल्लाह पाक आपको हर किसी ने गानी आफात मुसीबत से महफूज रखे, आमीन। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में 1 मिनट का क्लिप आप लोगों ने देखा होगा। सॉरी मैं लेट आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन वो क्लिप यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी था कि ये औरत कितनी ड्रामेबाज औरत है। हर दिन इसका एक ड्रामा होता है, मांगने का इसका तरीका होता है। इसकी आग दोज़ख की, कभी नहीं इसका पेट भरेगा उस आग से, और लालच से कभी ये औरत बिल्कुल थकेगी नहीं। इस औरत की आंखों में इतनी ज़्यादा लालच की पट्टी बन चुकी है, इवन कि ये अपनी बेटी को भी गलत कामों में, गलत रास्तों में लगा चुकी है, लेकिन इसको रत्ती बराबर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। कल परसों की वीडियो में ये कह रही थी कि लोग आके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि मेरी फातिमा के लिए, मेरी फातिमा मेहनत कर रही है। क्या मेहनत कर रही है तुम्हारी फातिमा? अगर कोई बंदा पूछे तुम्हारी फातिमा मेहनत कौन सी कर रही है, तुम्हारी फातिमा ने अपने बालों का ट्रीटमेंट इसी वजह से करवाया कि बाल खोल के मैं बैठूं। जब तुम्हारी फातिमा और तुम उसकी ट्रेनिंग करने वाली एक मक्कार माँ हो, जब उसको लाइव बैठाती हो तो दुपट्टा अपने गले से खींचकर तुम्हारी बेटी दूर चारपाई पे फेंक देती है। यही तुम लोग अब दिखा रहे हो। तुमने अगर लाइव बैठते भी हो तो वो अलग सिस्टम है, किसी की बच्चे जो है ना वो देखते हैं या नहीं देखते इसका मुझे नहीं इल्म, लेकिन तुम्हारे व्लॉग सारे लोग देखते हैं, विद छोटे बड़े जितनी भी एज के लोग हैं ना वो देखते हैं। इसमें फातिमा की एज की बच्चियां भी शामिल हैं। आप लोग क्या प्रमोट कर रहे हो? आपने खुद तो अपने घर को बेहयाई का अड्डा बना लिया, लेकिन किसी और के घर को तो माफ़ रखो ना। आप लोग क्यों लोगों की बच्चियों को आप लोग गलत रास्ते पे चलाने लगे हो? यहीं से देख कर ना तो बच्चियां बोलेंगी कि देखो फलां व्लॉगर है, और वो भी एक माँ है ना, देखो उसकी बेटी किस तरह तैयार होकर टिकटॉक पे बैठती है। आप लोग हमें वीडियो भी बनाने नहीं देते हो, आप लोग हमें व्लॉग्स भी बनाने नहीं देते हो। कितनी ऐसी बच्चियाँ जिनको व्लॉगिंग का शौक़ हो गया। एक वो सिस्टरोलॉजी वाले हैं, उन्होंने माशरे को बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया है। हर घर में उन्होंने बुराई फैलाने का ठेका ले रखा है। उनकी देखा देखी काफ़ी ज़्यादा बच्चियाँ उनको फॉलो कर रही हैं। पढ़ने वाली बच्चियाँ, माँ बाप बच्चों की तरबियत और तालीम और तरबियत पे फोकस रखते हैं, लेकिन ये माँ बाप इन्हें इनकी एक ही बात पे फोकस है, कैसा पैसा कमाया जाए, पैसा कैसे आएगा, लोगों की पॉकेट से पैसा कैसे हम लोग निकलवाएं। फिर कहती है प्यारे बहन भाइयों, आज मैं इसी की लैंग्वेज में बात करूंगी, वो तो प्यारे दोस्तों कहती है, लेकिन हमारे यहाँ पे भाई भी हैं और बहनें भी हैं। और ये कहती है कि प्यारे बहन भाइयों देखो मेरी फातिमा कुछ ऐसा काम नहीं कर गया। कितने सारे लोग इस फील्ड में, कितने सारे लोग ये काम कर रहे हैं। अरे बीबी, तुमसे कोई पूछे कि एक बंदा जो है ना वो पहाड़ पे चढ़ा है, पहाड़ से वो बंदा कूद के अपनी जान दे रहा है, छलांग लगा रहा है, सबको पता है कि उसकी मौत यकीनी है, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई कितनी ज़्यादा होती है। क्या तुम ये भी कहोगी कि जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह ने करे कि अल्लाह तुम्हारी बच्ची के इसके भी नसीब अच्छे करे, हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है कि तुम्हारे साथ हमारी कोई इतनी ज़्यादा दुश्मनी है।
تمہاری بیٹی کو دیکھ کر ہم بھی بیٹیوں والے ہیں نا، اور ہمیں ترس اس بات کا آتا ہے کیسی تم ماں ہو، کیسا تمہارا دل ہے، کیسے تمہارا ذہن ہے، اور سب سے زیادہ تو اس بچی کے جو باپ ہے، جو تمہارا شوہر ہے، وہ کیسا باپ ہے، خود اپنی بیٹی کو ان رستوں کا وہ مسافر بنا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی علیزہ زہر کی طرح یہی کام کریں گے، جس طرح انہوں نے کہا اس کے جب گھر لیا سٹی میں، اس کے باپ کا یہ بیان تھا کہ آج میں بہت خوش ہوں اور میں فخر کرتا ہوں اپنی بیٹی علیزہ پہ، جس کی وجہ سے آج ہمیں اتنا بڑا گھر سٹی میں کروڑوں کے حساب سے ہم نے لیا ہے اور اس میں رہنا نصیب ہوا ہے۔ لیکن لوگوں نے اسی ٹائم کہا آج تو آپ لوگوں نے گھر لے لیا، آج لوگوں نے آپ کی بیٹی کی مدد کی، آپ نے گھر لے لیا، لیکن بہت جلد اسی سوشل میڈیا پہ آپ کی بیٹی اور آپ کو روتا ہوا بھی دیکھیں گے، کیونکہ جس نے آپ کو گھر کے پیسے دیے نا، وہ آپ کی بیٹی کو بخشنے والا نہیں ہے، وہ بندہ اپنی ڈیمانڈ پوری کرے گا۔ اب اس کی بیٹی کے ہاتھ میں غیر مردوں کی تصویریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، کل بھی ویڈیو میں لگائی تھی اور آج بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر اس وجہ سے کی ہے کہ جس بندے نے اس کو 5 شیر سینڈ کیے، اس نے تو بولا کہ 5 شیر مارے، جس نے 5 شیر اس کو سینڈ کیے، شیر جو ہے نا پاکستانی 30,000 کا بنتا ہے، اور 5 کیے تو آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ 5 شیروں سے ان کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ انہوں نے سٹی میں گھر لے لیا۔ ان کے دن بدل گئے صرف 5 یا 6 شیروں سے۔ جس بندے نے اتنی زیادہ پیسے لگائے، شیر کوئی ویسے نہیں ہوتا ہے کہ ہر کوئی ایرا غیرہ آ کے مار لے، اس کے لیے بھی لیول بنانا پڑتا ہے، اور اس لیول کے لیے انسان کو بہت زیادہ گفٹنگ کرنا پڑتی ہے، مطلب کہ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اپنی پاکٹ سے پیسے دینے پڑتے، تب جا کے اس کا لیول اتنا بنتا ہے نا کہ وہ لوگوں کو شیر گفٹ کر سکے۔ تو جس نے بھی تمہیں شیر گفٹ کیا نا، تو کل جو اس نے دیا، تمہیں ادھار دیا، پیسے دیے، کل وہ تم لوگوں سے سود بھی وصول کرے گا، اور اس بات کی شاید اس بی بی کو، اس اندھی عقل کی، اندھی پیسے کی لالچی عورت کو اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ آج تو بڑی خوشی سے اپنی فاطمہ کے بال بھی سر سے دوپٹہ اتار کر لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں۔ آج اللہ نہ کرے کہ کل کوئی اور مسئلہ مثال ہو جائے تو لوگوں کو تم روتی پھرو گی کہیں پہ، لوگوں نے میرے ساتھ غلط کر دیا، لوگوں نے میرے خلاف ویڈیوز بنائی، لوگوں نے میرے اتنی زیادہ کمنٹس کیے۔ کچھ ایسی بھی گندی بیڑیں ہیں جو اس کی ویڈیو میں مچا کے کہتی ہیں اچھا آپ بھی بہت اچھا کام آپ کر رہی ہیں، جو بھی آپ کو نیگیٹو کمنٹس کرتا ہے یا آپ کے خلاف ویڈیوز بناتا ہے، ان کو بنانے دیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اللہ کے بندوں، آپ لوگ خود ایمانداری سے سوچو، کیا آپ اپنی بیٹیوں کو بھی، اللہ نہ کرے سوری ٹو سے میں آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں، کیا آپ اپنی بیٹی کو بھی اس طرح سے بٹھاؤ گے؟ یہ ایک قسم کا چٹلا ہے، ایک دندہ ہے یہ، جس کا نام ٹک ٹاک ہے، اور پاکستانیوں نے اس کو بہت زیادہ گندا اور داغدار کر دیا۔ آپ لوگوں کے سامنے جب پاکستانی عورتیں لائیو آتی ہیں تو کیا کیا باتیں کس طرح کی ہوتی ہیں، کس طرح کی ڈانس ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ شاید جانتے ہوں گے۔ لیکن ایک ماں، اب یہ جو سٹی میں گھر آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، آپ اس گھر کو دیکھ کر اس کی مالیت کا اندازہ بہت اچھی طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ کیا 6 شیر مارنے سے اس کا گھر بن گیا؟ ہرگز نہیں، اس کا گھر پہلے سے بنا ہوا ہے۔ اب فاطمہ ہائی اسٹینڈرڈ کے مطابق یہ لائیو آنا جاتی ہے، جس طرح سے وہاں پہ امیروں کی بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اور یہاں پہ فاطمہ میڈم کا لوگوں نے پردہ فاش کر دیا تھا، کیونکہ یہ بیٹھتی تھی سٹی میں، لوگوں نے اس کو بولا پیچھے کی دیوار آپ نے دیکھی ہے، وہ تمہاری دیوار اور طرح کی ہے، یہاں پہ دیوار پہ ڈسٹمبر وغیرہ کلر ہوا ہے۔ تب فاطمہ میڈم نے ایک چارپائی پیچھے رکھ لی اور لوگوں کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکی کہ یہ کچھ نہیں ہے، میں اسی پرانے گھر میں ہوں۔ اور اب فاطمہ نے یہ ڈگوسلا کیا کہ ہم لوگوں نے جانا ہے سٹی والے، اب ان کی ولاگنگ پیچھے چلی گئی ہے، اب ان کی ٹک ٹاک جو لائیو ہے نا وہ آگے آ گئی ہے، کیونکہ جس طرح اس ولاگر سے ولاگنگ کرنے سے یوٹیوب کے چینل سے پیسے مہینے کے بعد آتے ہیں، لیکن جو گفٹنگ ہوتی ہے نا، جتنے بھی اس کی رقم ہوتی ہے نا، وہ بندہ ساتھ ایزی پیسہ کے ذریعے نکلوا سکتا ہے۔ اب اس کی جو کرتوت ہے نا وہ پہنچ گئے آسمان تک، اور اس کی ارننگ بھی جو گفٹنگ کی صورت میں اس کو ملے گی وہ بھی اچھی خاصی ملے گی، کیونکہ اب پہلے یہ لگاتی تھی عورتوں کے ساتھ میچ،
اب اس کے ماں باپ نے کہا ہے کہ مردوں کے ساتھ میچ لگاؤ، اس طرح سے تم زیادہ فیمس ہوگی اور زیادہ تمہیں گفٹنگ ملے گی۔ ماں کہتی ہے کہ ایک دن میری بیٹی کامیاب ہوگی، میری بیٹی بہت محنت کر رہی ہے۔ تو بندہ اس عورت سے پوچھے، اس جھوٹی، اس مکار عورت سے پوچھے، معاشرے کو تباہ کرنے والی عورت سے پوچھے، اپنی بیٹی کو غلط کاموں میں ملوث کرنے والی ایک غلیظ ماں سے پوچھے کہ کیا تمہاری بیٹی محنت کر رہی ہے؟ یہ محنت کر رہی ہے، اس کو محنت بولتے ہیں؟ محنت تو وہ ہوتی ہے نا کہ بندہ محنت مزدوری کرے۔ تم اپنی بیٹی کو پہلے ایجوکیشن کرواتی، مکمل کروا کے ایجوکیشن، یہ جاب کرتی، جو بھی جاب کرتی وہ ہوتی تھی محنت، اس کو کہتے ہیں محنت۔ یہ محنت نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں چکلا، اور تم اس پہ فخر کرتی ہو۔ ویڈیو تمہارا ہسبینڈ بنا رہا ہوتا ہے، تم بولتی ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ کیا کیا تمہاری باتیں گواؤں اور کیا کیا نہ گواؤں۔ قسم سے بہت ہی زیادہ اس عورت نے سب لوگوں کو تنگ کر دیا ہے۔ معصوم سی پھول سی بچی کو غلط رستے پہ چلا کر اس نے بہت ہی زیادہ لوگوں پہ غصے کی لہر اس نے کر دی ہے پیدا، کیونکہ جو بھی بندہ ہے نا وہی کہہ رہا ہے کہ اس جیسی ماں اللہ پاک کسی کو نہ دے۔ تو یہی باتیں بس شیئر کرنی تھی۔ انشاءاللہ آگے اس کا ولاگ آئے گا، اس کے حساب سے انشاءاللہ ویڈیوز بنیں گی۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، دو ہمیں یاد رکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔